میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہترین خواتین جو ہیں، بیویاں، وفادار، نیک، صابر، ان کو انتہائی خطرناک شوہر ملے، بلکہ میں بولوں گا بھیانک، بے وفا، حدود کو کراس کرنے والے، اپنی حد میں نہ رہنے والے، اذیت دینے والے زبان سے، ہاتھ سے، اور اسی طرح سے 90% جو اچھے مرد ہیں، بہترین مرد ہیں، وفادار، با کردار، ان کو انتہائی ناشکری بیویاں ملی، انتہائی۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ کسی کو اگر ناشکرا کہہ دیا نا، پھر اس کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناشکرا پن اس کے لیے کافی ہے۔ 10% پھر وہ لوگ ہیں جو کہ ایک پیاری بہترین زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہیں، اور ان سے پھر ایک اچھی نسل پروان چڑھتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھے نہیں۔ ہم نے دین کو عبادات کا نام دے دیا، جبر کا نام دے دیا، اور اصل معنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ بہترین دین کون سا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں ایک آئیڈیل میاں بیوی کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ کسی نے دیکھا ہی نہ ہو، یہی جو آج کل شادی کر کے ایک دوسرے کو گلے سے پکڑا ہوا ہے نا، اور ایک دوسرے کو چوک پہ ذلیل کر رہے ہیں، تو کسی زمانے میں یہ بچے تھے اور ان کے والدین بھی یہی کر رہے تھے۔ باپ عزت کرنا سکھاتا ہے عورت کی، تو اگر باپ نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی تو کل کو اسی کا بچہ بڑا ہو کر دوسری کی بیٹی کی کیا عزت کرے گا؟ اور اسی طرح سے اگر شکر گزاری ماں نے نہیں سکھائی بیٹی کو، اور وہ گلے کرتی رہی، غیبتیں کرتی رہی، ناشکری کرتی رہی، تو اس کی بچی بھی یہی کرے گی۔ تو یہ جو شادی ہے نا، یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور اگین ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں میرج کاؤنسلنگ کی طرف جانا ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی اکٹھے آتے ہیں اور وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایشوز، انا کے گھوڑے پہ جو سوار ہوئے ہوتے ہیں اسے اتر کے آتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بھائی میں غلط ہوں۔ غلط راستے پہ ہونے کا احساس ہی صحیح ہونے کی دلیل ہے۔